عمرہ جو ہے 4 کام کا نام عمرہ ہے. اگر ہم عمرہ کر رہے ہیں، عمرے میں ہم کو 4 کام کرنا ہے. 4 کام کر لیے ہمارا عمرہ ہو گیا. عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب ہوتے ہیں. عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب. فرض کا ہر حال میں ہونا ضروری ہے. فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ہمارا عمل ناقص انکمپلیٹ رہ جائے گا. اگر واجب میں کوئی کمی رہ گئی تو دم شم پینلٹی دے کر اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے، فرض کی نہیں کی جا سکتی. تو فرض کا پورا ہونا، صحیح ہونا یہ ضروری ہے. عمرے میں 2 فرض. پہلا فرض احرام، دوسرا فرض طواف. عمرے میں 2 فرض، پہلا فرض احرام اور دوسرا فرض طواف. یہ 2 فرض ہو گئے. عمرے میں 2 واجب. پہلا واجب صفا مروہ کی سعی اور دوسرا واجب حلق کرنا یا بالوں کا کاٹنا. مردوں کے لیے حلق کرنا، عورتوں کے لیے بالوں کا کاٹنا. یہ 4 عمل اگر ہمارے ہو گئے ہمارا عمرہ ہو گیا. عمرے میں سب سے پہلا فرض احرام. احرام پابندیوں کا نام ہے، یہ چادروں کا نام احرام نہیں ہے. چادر کا بدن پر آنے سے احرام بنتا نہیں اور چادر کا بدن سے الگ ہونے سے احرام کھلتا نہیں. احرام پابندیوں کا نام ہے جو نیت سے شروع ہوتی ہے اور حلق کرتے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پابندی کون کون سی ہے؟ دیکھو، سر سے شروع کریں گے، نیچے پیر تک آئیں گے، انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائے گی. احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سر کا کھلا رہنا ضروری. سر نہیں ڈھانک سکتے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، نماز پڑھتے، ہر حال میں سر کا کھلا رہنا ضروری. سر نہیں ڈھانک سکتے. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے چہرے کا کھلا رہنا ضروری. چہرہ ڈائریکٹلی چہرے پر کپڑا لگا کے چہرہ نہیں ڈھانک سکتے. جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہے، یہاں مارکیٹ میں ایک قسم کا ہیٹ ملتا ہے جس سے کپڑا چہرے سے دور گرتا ہے، اس کو استعمال کریں. اس سے شرعی پردہ کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے اور یہ کپڑا ڈائریکٹ چہرے پر نہیں لگتا. ہوا کے تھپیڑے سے اگر یہ کپڑا چہرے کو لگتا ہو کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. اس طریقے کا شرعی پردے کا اہتمام ہماری عورتیں بالکل کریں. چہرے پہ ماسک لگانے کی اجازت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماسک لگا سکتے، گھڑی پہن سکتے، چشمہ گوگل لگا سکتے، چھتری استعمال کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے خوشبو کا لگانا، خوشبو کا سونگھنا، خوشبو کا کھانا بالکل منع ہے. لونگ، الائچی، زعفران وغیرہ جو پک چکی ہے اس کو استعمال کر سکتے، کچی استعمال نہیں کر سکتے. سگریٹ، بیڑی، تمباکو، پان پراگ، گٹکا، خینی، یہ سب چیز میں خوشبو ہوتی ہے، ان سب چیزوں میں استعمال کرنا بالکل منع ہے. اسی طریقے سے جو فروٹ جوس، فروٹ پلپ ہوتا ہے، خوشبودار مشروب، اس کا بھی استعمال کرنا منع ہے. مثال کے طور پہ روح افزا، گاڑھا روح افزا جو ہوتا ہے بڑا خوشبودار ہوتا ہے، منہ بھر کر خوشبو لگنے کی شکل رہتی ہے، اس کو استعمال نہ کرے. ٹوتھ پیسٹ نہ کرے. آج کل اکثر سبھی ٹوتھ پیسٹ کے اندر خوشبو ہوتی ہے. مسواک کا استعمال کرے. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، فحش باتیں کرنا بالکل منع ہے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں وہ پرائیویٹ باتیں جو اب تک اجازت تھی اب وہ بھی منع ہے. احرام کے حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے بدن کے کسی بھی حصے کے بال کو دور کرنا منع ہے. یعنی جان بوجھ کر بدن کے بال کو دور کرنا ہی منع ہے. ہم لوگ جو وضو بناتے وقت ایک سنت عمل ہے، داڑھی کا خلال کرتے، اس کو کرے. اس سے جو بال ٹوٹتا ہے وہ کچا بال ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. جان بوجھ کر قصدن بالوں کو توڑنا یہ منع ہے. اس لیے عورتوں کو کہتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے تیل کنگھی کر لو. اب بالکل نہیں کرنا کہ اب جب تیل کنگھی بعد میں کریں گے نا، ان کے بال جھڑتے ہر بار جب بھی کرتے، اس میں پھر یہ گڑبڑ ہو جائیں گے. تو اس کا خیال رکھے کہ جان بوجھ کر قصدن بدن کے بال دور کرنا منع ہے اور بدن ناخن تراشنا یہ بھی منع ہے. احرام کی حالت میں مرد حضرات کے لیے، صرف مردوں کے لیے جو ہے بغیر سلی ہوئی 2 چادروں کا مرد استعمال کریں گے. اس کے علاوہ بدن میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کپڑا مرد حضرات استعمال نہیں کریں گے. بغیر سلی ہوئی 2 چادر جو ہے، بغیر سلی سے کیا مراد ہے؟ جس میں بدن کی حیت ظاہر نہ ہوتی ہو. جیسے یہ آستین اس ہاتھ کے لیے بنی، اس میں بدن کی حیت ظاہر ہو رہی، یہ منع ہے. جیسے یہ پیر کے لیے یہ پیجامہ بنا، اس میں بدن کی حیت ظاہر ہو رہی، یہ منع ہے. یہ چادر جو ہے یہ اس میں کارنر میں اگر بارڈر میں سلائی ہے کوئی حرج نہیں. آپ کو سردی لگ رہی آپ شال اوڑھ لو، کسی کو سردی لگ رہی کمبل اوڑھ لو، رضائی اوڑھ لو، گدا اوڑھ لو، ان سب میں سلائی ہے، لیکن کسی میں بھی بدن کی حیت ظاہر نہیں ہو رہی. یہ لاجک جو ہے نا کہ بغیر سلی ہوئی چادر سے مراد کیا ہے؟ جس میں بدن کی حیت ظاہر نہ ہوتی ہو. تو مرد حضرات کے لیے صرف یہ 2 چادریں استعمال کریں گے. اس میں جو لنگی میں بیچ میں پن لگانا، ٹک لگانا، یہ بالکل منع ہے. اس طریقے کے استعمال نہ کریں.
البتہ عورتوں کے لیے جو روز مرہ کے ان کی کپڑے ہیں یہ ان کا احرام کا لباس ہے. الگ سے عورتوں کے لیے احرام کا کوئی سیٹ ایسا نہیں ہے. وہ لباس جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، ایسے کپڑوں کا عورتیں استعمال کریں. دیکھو، عورتیں پردے میں رہے، یہ ہمارا تمہارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وہ اللہ جس اللہ نے اپنی بندیوں کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا اللہ اپنی بندیوں کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. محترم حاضرین، کیا ماں جانا بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرے گا؟ کیا باپ اپنی بیٹی کی حفاظت کرے گا؟ جو اللہ نے اپنی بندیوں کی حفاظت کا انتظام کیے. اللہ کہہ رہے میری بندی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں تیرے جسم کو کوئی دیکھے، لہٰذا اللہ نے عورتیں کی جسموں کو پردہ قرار دیا. اللہ کہہ رہے میری بندی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں تیری آواز کو کوئی سنے، تیرے بال کو کوئی دیکھے. لہٰذا اللہ نے عورتوں کے آواز کو، عورتوں کے بال کو پردہ قرار دیا. اللہ کہہ رہے میری بندی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں تیری چال بھی کوئی دیکھے. یہ کس کا انتظام ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے دوستوں. تو ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دینا ہے ہمارے کو، اپنی خواہشات، اپنی تمنا اور اپنی زندگی گزارنے نمونے طریقوں کو الگ رکھ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فوقیت دینا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ. اور کیا لگتا جس جگہ دنیا کے اندر قانون بنا اور شریعت نافذ ہوئی، اس جگہ جا کر ہم اسی قانون کو توڑ کر آئیں گے؟ کیسا رہے گا معاملہ؟ تو ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں اور ابھی سے انتظام کریں. ہماری بہنیں جو ہے کہ ہم جو کپڑے جو لے جانے کی ترتیب جو بنا رہے، ابھی سے ایسے کپڑے سلائے، ایسا آستین بھی پوری فل ہو، کف والے گلے بھی پورا فل ہو، ایسے کپڑے سلائے. ورنہ وہ چھوٹی آستین، سطر کھلا ہوا ہے، گلا کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، ایسے کپڑوں سے یہاں نماز نہیں ہوتی، اللہ کے حرم میں ہو جائیں گی؟ بتائے ذرا. اور طواف زیارت بے پردگی کی حالت میں یہاں نماز نہیں ہوتی، طواف زیارت ہو جائے گا تو معاملہ سب گڑبڑ ہو جائیں گا. اس لیے ہماری ماں بہنیں جو ہے ابھی سے اس کا انتظام کرے کہ ہم جو کپڑوں کا استعمال کریں گے وہ باقاعدہ پورے شرعی پردے کے ساتھ ایسے کپڑے یہاں سے لے جائیں. عورتیں سر میں جو رومال باندھتی ہے یہ بالوں کو چھپانے کے لیے باندھتی ہے. بعض عورتیں سمجھتی کہ یہ ہمارا احرام ہے، اس کو نہیں کھولنا. وضو میں 4 فرض ہے، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اگر آپ نے مسح نہیں کیے وضو نہیں ہوگا، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ہم عورتوں کو بتائیں کہ جب بھی وضو بنائے سر کا مسح کرے اور رومال کھول کر، اور مسح وضو ہونے کے بعد اس رومال کو دوبارہ باندھ لے. تو یہ طریقہ ہے. باقی سر کے اوپر سے بغیر رومال کھولے اس طریقے سے مسح نہیں ہوتا ہے. احرام کی حالت میں مرد اور عورت دونوں بھی حرم کی حدود میں کسی بھی قسم کا شکار کا کرنا، شکاری کی طرف اشارہ کرنا، شکاری کا ساتھ دینا بالکل منع ہے. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے حرم کی حدود میں کسی بھی قسم کا درخت، پیڑ پودے، پھول پھلواری، گھاس پھوس توڑنا منع ہے. اور احرام کی حالت میں مرد حضرات کو یہ پیر کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رہے، جس سے کہ ہم کو 2 پٹے کا سلیپر پہننا ہے. پتلا پٹا ہو، آج کل چوڑے پٹے والی بھی سلیپر آ رہی ہے، اس کو استعمال نہ کریں. پتلے پٹے والی جو سلیپر ہے اس کو استعمال کریں، یہ مردوں کے لیے. آپ چپل جوتے لے جانا چاہے تو لے جائے، حالت احرام کے علاوہ آپ اس کا استعمال کر سکتے، لیکن احرام کے حالت میں تو یہ 2 پٹے کی سلیپر ہی آپ کو استعمال کرنا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں جوتا، جوتی، بیلی، موزے، ساک سب پہن سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. بہتر ہے کہ کینواس کے ایسے سافٹ شوز جس کا سول نرم ہے، چلنے پھرنے میں سہولت ہو، ایسا استعمال کریں. یہ ہو گئی پابندی جو نیت کرنے سے شروع ہوتی ہے اور حلق کرتے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس دن ہماری فلائٹ ہے، جیسے ناگپور ایئرپورٹ سے ہم جا رہے ہیں، جس دن ہماری فلائٹ ہے، جہاں ہم رکے ہوئے گھر پہ اپنے حج ہاؤس میں یا کسی رشتہ دار کے گھر یا ہوٹل جہاں بھی رکے ہیں، اپنے گھر سے یا جگہ سے نکلنے سے پہلے غسل کر لیں. غسل کر کر احرام باندھنا سنت ہے. سستی کاہلی کی وجہ سے غسل نہیں کرنا یہ مکروہ ہے. تو ابھی چونکہ گھر میں ہے اور بہتر وقت ہے تو ہم غسل کر لیں. غسل کر کر احرام باندھنا، اس لیے کہ ایئرپورٹ پہ یا آپ حج ہاؤس جا رہے ہیں تو یہاں پر وہ سچویشن نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر غسل کر کے اہتمام سے سارا معاملہ کریں گے. بہتر ہے کہ اپنے گھر سے غسل کر کر نکلیں. جب آپ حج ہاؤس میں پہنچیں گے یا ایئرپورٹ پہنچیں گے، فلائٹ کو 1 گھنٹہ پہلے ہے، جب آپ کی امیگریشن فارمیلٹی پوری ہو گئی اور آپ نے حج ہاؤس میں احرام کی چادریں نہیں پہنے، آپ یہاں وضو کر کر احرام کی چادریں پہن لیں، سر ڈھانک کر قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے. نیت نہیں کرنا.
ابھی صرف جو ہے نماز پڑھنا ہے ہمارے کو، نیت نہیں کرنا ہے. اور آپ سر سے رومال ٹوپی ہٹا کر اب پلین میں بورڈ ہو جاؤ. پلین جب آپ کا ٹیک آف ہو جائے گا، ایک آدھے گھنٹے کے آس پاس بعد میں کچھ شربت وغیرہ دیا جاتا، چونکہ آپ نے نیت نہیں کی آپ استعمال کر سکتے. پھر ایک 15 منٹ کے بعد میں کھانا دیا جاتا، آپ نے نیت نہیں کی آپ کھانا کھا لو، اس میں خوشبودار، کبھی کبھی خوشبودار چیز بھی ہوتی، کیک پیسٹری وغیرہ بھی دیتے وہ لوگ، تو جو بھی چیز ہو آپ استعمال کر لو. کھانا کھانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اب احرام کی نیت کرنا ہے. کیسا کریں گے ہم؟ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیت کرتا ہوں میں عمرے کے احرام کی، اے اللہ تجھے آسان فرما، قبول فرما، اور بلند آواز سے 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھو یہ 2 کام کرنا ہے، یہ بھولنا نہیں. نیت بھی کرنا ہے، لبیک بھی پڑھنا ہے. کسی نے صرف نیت کر لیا اور لبیک نہیں پڑھا، کام پورا نہیں ہوا. اور کسی نے لبیک پڑھ لیا صرف اور نیت نہیں کیے تو بھی کام پورا نہیں ہوا. اسی طرح لیڈیز بھی نیت کریں گی، نیت کرتی ہوں میں عمرے کے احرام کی، اے اللہ تجھے آسان فرما، قبول فرما، اور آہستہ آواز سے لبیک پڑھ لے، اتنی آہستہ آواز سے کہ اپنی آواز سن سکے. اب ہم محرم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ محرم. احرام کی وہ ساری پابندی جو ابھی بتائی گئی تھی وہ ہمارے اوپر شروع ہو گئی. جس وقت احرام کی نیت کی جاتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ دعا کی قبولیت کی وقت گھڑی جو ہے یہاں سے شروع ہو گئی. اب ہم کو کوئی کام نہیں ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے؟ دعا کرو، خوب دعا کرو. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جس وقت احرام کی نیت کیا جاتی، دعا قبول ہوتی. کیا دعا کریں گے؟ اللہ سے اپنی حاضری منوائے. دوستو بزرگ، اللہ ہمارے آنے کو قبول کرے، اللہ ہماری حاضری کو قبول کرے، اللہ ہمارے آنے کو رد نہ کرے، اللہ ہماری حاضری کو رد نہ کرے. اللہ نے رد کر دیا، اللہ نے حاضری قبول نہیں کیا، دوسرا کون سا در ہے، کون سی جگہ ہے؟ ایک بزرگ احرام کی لبیک پڑھتے، احرام کی نیت کرتے، لبیک پڑھتے، آسمان سے لا لبیک کی آواز آتی. کسی نے ایک بازو میں ایک نوجوان نے کہا چچا میں کیا سن رہا ہوں؟ کہا بھتیجے میں تو 70 سال سے سن رہا ہوں. تو کہا پھر بھی آپ آتے ہیں؟ کہا اس در کے علاوہ دوسرا در ہی نہیں ہے جہاں میں جاؤں. غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارے 70 سال کے لبیک کو قبول کر لیا. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ سے اپنی حاضری کو منایا ہے. کیوں؟ دیکھو کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگوں نے فارم بھرے، کتنوں کا سلیکشن ہوا؟ اچھا جن کا سلیکشن ہوا وہ فائنل بیچارے اس میں بھی وڈرا ہو گئے، کنفرم نہیں کر پائے. اور جن کا کنفرم ہو گیا، اللہ نہ کرے کبھی کبھی ایسے حادثات، ایسا معاملہ ہو جاتا کہ بیچاروں کا آگے پیچھے ہو جاتا جانا. تو اس لیے اللہ سے اپنی حاضری کو منا. اللہ ہی ہمارے آنے کو قبول کرے، اللہ ہی ہماری رکاوٹوں کو دور کرے، اللہ ہی ہمارے سفر کو قبول کرے. اس لیے ہم کہتے مغرب کی 2 سنت پڑھتے نا، اس کے بعد جو 2 نفل پڑھتے اس کو صلاۃ الحاجت کی نیت بناؤ. روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھو، روز مانگو اللہ سے، اللہ ہمارے آنے کو قبول کرے، اللہ ہمارے حج کو قبول کرے، اللہ ہمارے سفر کو قبول کرے. اس کو کرے انشاءاللہ. یہ نہیں سوچنا کہ ابھی میقات کو تو بہت 3-4 گھنٹے ہے، ہم اطمینان سے نیت کر لیں گے، غلط. اگر آپ تھکے ہوئے رہتے، 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ آنا ہے، 4 گھنٹے حج ہاؤس میں آنا ہے، اور پتہ نہیں گھر سے کب نکلیں گے، کتنی پریشانی ہو جاتی، نیند نہیں ہوتی اور تھکاوٹ ہو جاتی حاجیوں کو. اور اس حال میں جب کھانا کھا کر ٹھنڈی ٹھنڈی ایئر کنڈیشن پہ ہوا لگتی تو نیند آتی. آپ اتنی گہری نیند سو جائیں گے، میقات آ کر گزر کے چلا بھی جائیں گا، ہم کو معلوم نہیں پڑے گا. اور جو شخص بغیر احرام کی نیت کیے ہوئے میقات سے گزر جائے اس پہ دم لاگو ہو جاتا ہے، ایک بکرا دے دو. اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ میقات آپ سو گئے، آپ کو دھیان نہیں رہا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے فوراً پہلا کام یہ کرو، آپ احرام کی نیت کر لو. اب بھلے آپ سو بھی گئے کوئی حرج نہیں، چاہے میقات آ کے چلا بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. جو شخص بغیر احرام کی نیت کیے میقات سے گزرے اس پہ دم، یا پھر سے باہر آئے، واپس پھر سے نیت کر کر اندر جائے، تو ہمارے لیے پلین پلٹ کر آئیں گا کیا؟ نہیں آئیں گا. ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے لبیک کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب زیادہ لبیک پڑھے. بہترین حج اور عمرہ وہ ہے جس میں زیادہ لبیک پڑھا گیا ہو. اب جدہ پہنچ کر آپ کی امیگریشن فارمیلٹی ہوں گی، آپ کو بس کے ذریعے مکہ پاک لے جایا جائے گا. مکہ پاک پہنچ کر آپ اطمینان سے اپنا سامان اپنے بلڈنگ پہ چڑھائیں. سامان روم پہ رکھنے کے بعد اگر آپ تھکے ہوئے، ابھی ہم کو عمرہ کرنے جانا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت تھکے ہیں اور چلے سیدھا بھاگ کے عمرہ کرنا، ایسا نہیں ہے. آپ کی بدن کی صحت کی بشاشت بہت ضروری، طبیعت میں بشاشت ضروری ہے. اگر آپ کو لگ رہا آپ تھکی ہوئے، آپ 2-3 گھنٹہ سو بھی سکتے، سو جاؤ، نیند لے لو تاکہ فریش ہو کر جانا. آپ رات بھر پوری فلائٹ میں تھک کر آئے اور صبح آئے پھر چلے 3-4 گھنٹے آپ کو عمرے میں اور لگیں گے اور تھک جائیں گے لوگ. تو بدن پہ صحت میں بشاشت ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس وقت میں چاہے تو تھوڑی دیر سو بھی سکتے، آرام کر لو، ٹھیک ہے، اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، 1 ہے 2 ہے، فارغ ہو جاؤ. دیکھو، پاکی کو حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے، ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے، میل کچیل دور کرنے کے لیے غسل نہیں کرنا. کہ بھئی اب بہت گرمی ہے، ان دنوں بہت گرمی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک شاور لے لیں گے تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھیک لگے گا، اجازت ہے. عورتیں چاہے کاندھے سے نہانا چاہے، بالکل اجازت ہے. جو ٹوائلٹ سوپ بھی یوز کریں گے وہ بغیر خوشبو والا رہے گا. اور نہاتے وقت میل کچیل دور نہیں کریں گے، بس سر پہ سے پانی ڈال لو، یہ آپ کے لیے کافی ہے. اس وقت جو کھانے کا سامان، کچا سامان آپ نے سوکھا لایا، ابھی استعمال کر لو، ابھی کھانا وغیرہ بعد میں بنانا، پہلے عمرہ کرنے جانا ہے ہمارے کو. عمرہ کرنے جب ہم بلڈنگ سے جائے تو اپنی بلڈنگ کے جب چھوڑنے سے پہلے اس بلڈنگ کا کارڈ لینا نہیں بھولنا. اس لیے کہ مسجد حرام جانا آسان ہے، لوٹتے ہوئے ہم بھول جائیں گے ہماری بلڈنگ کون سی ہے، وہ رستہ کون سا ہے، کہاں کدھر جانا ہے، ایک بار میں تھوڑی یاد ہوتا ہے. اس لیے اس ہوٹل کا کارڈ لیے بغیر وہاں سے ہلنا نہیں. آپ 3 لوگ ہیں، کہنا 3 کارڈ دے دو، 4 لوگ ہیں، کہنا 4 کارڈ دے دو، اپنے پرس میں ڈالو، آئی کارڈ میں ڈالو، بغیر ہوٹل بلڈنگ کا کارڈ لیے بغیر وہاں سے نکلنا نہیں، ٹھیک ہے. جب مسجد حرام آپ جائیں، پہلے 2 بس کے ذریعے آپ جو ہے وہ بس اسٹاپ پر پہنچیں گے مسجد حرام کے قریب، وہاں سے پیدل آپ کو مسجد کے اندر جانا ہے. ابھی زندگی کا ایک اہم مومنٹ، گولڈن مومنٹ ہمارا آنے والا ہے. جس بیت اللہ کو ہم نے تصویر میں دیکھے، تصور میں سوچے، آج اللہ نے وہ موقع عنایت فرمایا کہ آج بیت اللہ کو روبرو دیکھ سکتے ہیں. اور بیت اللہ پہ پڑی ہوئی پہلی نظر، جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. یہ گولڈن دعا، گولڈن چانس ہماری آنے والی. ہم کیا کریں گے؟ ابھی نظروں کو درمیانی رکھتے ہوئے چلیں گے، ہے نا. لوگ پرانی کتابیں پڑھ کر آتے ہیں، پوچھتے فلاں نمبر کا گیٹ کدھر ہے، فلاں. بھائی وہاں گیٹ ویٹ کے نمبر سب بدل گئے، ایک بھی نہیں ہے، سب پوری ترتیب بدل گئی. ابھی جو دروازہ آپ کو سامنے دکھ رہا آپ چلے جاؤ اس کے اندر، نمبر پوچھنے کی ترتیب ابھی مت کرو، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نظروں کو ہم درمیانی رکھیں. پہلے کیا تھا؟ پہلے مسجد حرام کے چند دروازے ایسے تھے جہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب بڑے بڑے جو ہے 5 گیٹ ایسے بنے ہیں جس کا اورینٹیشن ایسا رکھا گیا ہے کہ آپ روڈ پر بھی کھڑے ہیں تو سامنے بیت اللہ نظر آتا، روڈ سے نظر آتا ہے نا. اس کی دھیان رکھیں. ابھی کیا ہے، روڈ کا لیول اور مسجد کا لیول سیم ہے، روڈ کا لیول مسجد کا لیول سیم، اور مطاف میں -1 فلور نیچے جانا پڑتا ہمارے. سیڑھیوں سے جاؤ یا اسکلیٹر سے نیچے اترو، پہلے جیسی ترتیب نہیں تھی. اس لیے بھی نظروں کو درمیان رکھیں. آپ نے نظر اوپر کیے تو بیت اللہ نظر آ گیا، وہ گولڈن چانس آپ کی چلے جائیں گے. تو آپ نظروں کو درمیان رکھ کے آگے چلے، مسجد میں داخل ہو. مسجد میں داخل ہونے کے 5 آداب ہے، اس کی یہیں سے پریکٹس کریں. ہم یہیں سے پریکٹس کریں گے، یہیں عادت پڑے گی اپنی مسجدوں میں، تو اللہ کے گھر میں، بڑے گھر میں وہاں بھی جائیں گے تو وہاں بھی ہمارے کو عادت رہے گی. مسجد میں داخل ہونے کے 5 آداب ہے. بسم اللہ پڑھنا، سیدھا پیر ڈالنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، مسجد میں داخلے کی دعا کرنا اور اعتکاف کی نیت کرنا. یہ 5 آداب ہے. ایک بزرگ اللہ والے مسجد کے اندر سیدھا پیر ڈالنے کے وجہ الٹا پیر ڈال دیے. غیب سے آواز آئی، حل انتا سور، کیا تم بیل ہو؟ بیل کے جیسے آتے ہو ہمارے گھر میں. ان کا احساس ہو یہ کیا کیا، واپس جا کر واپس سیدھا پیر ڈال کے آئے. چونکہ اللہ نے ان کو ڈانٹے تو اپنے نام کے آگے انہوں نے سور رکھ دیے. کوئی چاہے گا مجھے کوئی بیل صاحب بلائے، لیکن ڈانٹا کس نے؟ تو اللہ نے ڈانٹے. اس لیے ہم ان باتوں کا، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ان باتوں کا اپنی زندگی میں رواج دیں. اس کو، یہ بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ کیا کریں، ایک بیگ آپ کے پاس ہو، ہینڈ پیچھے بیگ رہے گا آپ کا، جو آپ کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے رہے، جس سے آپ ہینڈز فری رہے. ایسے بیگ کا استعمال کریں، ہلکا پھلکا. یہ جو بیگ رہے گا، اس بیگ میں ایک پنی لیں گے، آپ رکھیں گے، جس پنی میں چپل ڈالیں گے، چپل پیچھے رہیں گے آپ کی. اور اس بیگ میں آپ کے ایک ½ لیٹر کی بوٹل، کھانے کا کچھ سوکھا تھوڑا سا سامان، بسکٹ وغیرہ، کوئی ڈرائی فروٹ، ایک چھتری اچھی کوالٹی کی فولڈیبل، یہیں سے آپ لے جائیں. وہاں چھتری کا انتظام وہاں نہیں ملے گا آپ کو. آپ ابھی سے فولڈیبل اچھی کوالٹی کی چھتری خرید کے یہاں سے جائیں. اور ایک مسلح. یہ 4 آئٹم آپ کے بیگ میں ہمیشہ رہنا چاہیے. اس لیے کہ دھوپ میں کبھی بھی سفر آنا جانا پڑ سکتا ہے، کبھی اندر جگہ نہیں ملی، جمعہ وغیرہ کے انتظار میں باہر بیٹھنا پڑ سکتا ہے، تو کم سے کم چھتری کھول کر بیٹھ تو سکتے ہیں آپ.
تو ایسا بہت سچویشن آتی ہے کہ جب دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے، چھتری آپ کے ساتھ میں رہے، پانی کی بوٹل آپ کے ساتھ میں رہے، کھانے پینے میں دیر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ شوگر پیشنٹس رہتے ہیں، بسکٹ کچھ کھانے کا سوکھا آئٹم کچھ فروٹ یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ایک پتلا مصلی کہ اگر اندر جگہ نہ ملے، کبھی روڈ پہ ملے تو بچھا کے پڑھ لے، یا اندر ملتی جگہ فرش ٹھنڈا ہوتا تو بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آئٹم آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے بیگ میں ہمیشہ رہنا ضروری ہے۔ آپ جیسا مسجد کے اندر نظروں کو نیچے کرتے ہوئے داخل ہو، بسم اللہ کر کے سیدھا پیر، پہلے چپل اتارے، چپل کو ڈالو پنی میں، پنی کو ڈالو بیگ میں، ہینڈز فری ہو جاؤ، بسم اللہ کر کے سیدھا پیر ڈالو، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ چونکہ ہم کو دعا آتی ہے، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، عورتوں کو نہیں آتی، ان کو دعا یاد کرا یا آپ پڑھا دیں۔ ابھی نظروں کو درمیانی کرتے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مسجد کے حصے سے جیسا آپ آگے نکلیں گے تو آپ کو کھلی روشنی نظر آئیں گی، جیسے یہاں جو لائٹ ہے اور وہ سامنے گیٹ پر جو لائٹ ہے، ظاہر ہے وہاں زیادہ لائٹ ہے، تو آپ جیسا آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو روشنی نظر آئیں گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ سامنے مطاف ہے۔ مطاف کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے چاروں طرف کھلے آسمان کے نیچے جہاں طواف کیا جاتا، وائٹ ماربل کی فلورنگ ہے، اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں۔ تو طواف مطاف میں بھی ہوتا ہے اور مسجد کے اندر بھی کر سکتے ہیں آپ، چاہے جس فلور میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو نظروں کو درمیانی رکھے، آپ جب پہنچ گئے اپنے آپ کو کنارے لے لو، بیچ رستے میں کھڑے رہ کر دعا نہیں کرنا۔ 50 100 کا گروپ ایک ساتھ چلتا ہے، ہم کو دھکا لگ جائے، ہم گر پڑ جائے، کنارے ہو جائے۔ جیسے کنارے ہو گئے اور لگا ہمارے سب ساتھی آ گئے، اب آپ نظر اٹھاؤ، جیسا نظر اٹھائیں گے آپ کی نظر سیدھی بیت اللہ پہ پڑیں گی۔ جیسے نظر بیت اللہ پہ پڑیں گی آپ پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دعا مانگنا چالو کرو۔ نظر ہماری بیت اللہ پہ رہے، نظر بیت اللہ پہ رہے، پلک جھپکیں گی چلے گا، نظر نہیں ہٹنا چاہیے، نظر بیت اللہ پہ آپ دعا مانگتے چلو۔ یہ مانگو آج جو مانگنا ہے، آج قبولیت مقبولیت کا دن ہے۔ نظر ہماری پلک جھپکیں گی چلیں گا، نظر نہیں ہٹنا چاہیے، نظر بیت اللہ پہ، مانگ لو آج جو مانگنا ہے۔ کیا میگنیٹ میں کوئی کشش ہوں گی جو اللہ نے بیت اللہ میں وہ کشش رکھی ہے، ایسا کھینچا چلے جاتا اپنی طرف۔ عجیب و غریب منظر ہے، زاروں قطار آنسو بہتے ہیں، اور جو ہے آدمی جو ہے بس بے ساختہ اپنے آپے میں نہیں رہتا۔ عجیب و غریب منظر، اللہ ہر مسلمان کو منظر نصیب کرے۔ یعنی یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، الفاظ میں جو ہے سین کو کریٹ کر لیتے ہیں نا۔ کسی نے کہا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوشوں کی رج مخلوج ہوئی، دل ذوق تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگنا تھا کیا مانگ لیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ بس عجیب و غریب، اللہ ہر مسلمان کو یہ منظر نصیب کرے۔ دیکھو بے سودگی بے زارگی سے کبھی دعا نہیں کرنا، ہاں چلو جلدی جلدی دعا کرو، بے رحمت کے حرم میں آگے بڑھو، نہیں، دعا کو ٹائم دینا، دعا کو ٹائم، عبادت کا مغز دعا ہے، عبادت کی ثمری دعا ہے۔ ہم گئے دعا مانگنے، ہم کائے کے لیے گئے؟ ہم دعا مانگنے گئے، تو جلدی کرو کیوں بھائی؟ دیکھو دعا میں 3 حکمتیں ہیں، ایک تو جو دعا مانگو فوراً اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا، دوسرا اللہ اس دعا کا بدل عطا کرتا، تیسرا ہم جو دعا مانگتے اگر قبول نہیں ہوئی اللہ اس کو محفوظ کر لیتے۔ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حاضر ہوگا، اللہ بلا کر بولیں گے دنیا میں فلاں دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، اس کا بدلہ یہ دے رہا ہوں میں۔ تو بندہ دیکھیں گا ایک دعا کا یہ اجر مل رہا، وہ چیخ پڑے گا، کہیں گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، سب کا بدلہ یہاں ملتا۔ تو ہم ذرا جلد باز، آدمی کیا ہے جلد باز، ہم چاہتے ہیں ادھر دعا مانگے ادھر قبول، ایسا ہوگا، لیکن ویسی کوالٹیز ویسی صفات اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔
تو ہم جو ہے دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کرے، دعا میں ٹائم دے، اور بے سودگی بے زارگی سے دعا نہیں مانگنا، اور اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ ہماری دعا قبول ہے۔ ہم پہلی ہوا نکال لیتے، ارے ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو گناہ گار ہیں، ارے یہ تو اللہ سے جو ہے حسن ظن نہیں ہوا نا بھائی۔ جو اللہ کے راستے میں ایک قدم نکالتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے، جو دوسرا قدم نکالتا ہے اللہ اس کا کھاتا صاف کر دیتے، تیسرے قدم جب نکالتا ہے اللہ اس کو ایسا پاک کر دیتے کہ اس کے زندگی میں کوئی گناہ ہی باقی نہ ہو۔ تو حج عمرہ بھی تو اللہ کے راستے کا سفر ہے محترم دوستو۔ اللہ نے ہم کو یہاں پہنچایا، یہ علامت ہے کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا ہمارے، ہاں تبھی تو یہاں پہنچے ہم۔ اس لیے اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا تبھی تو یہاں پہنچایا، اس لیے دعا میں ٹائم دینا، دعا میں کمی نہیں کرنا۔ اب آپ نے دعا کر کے فارغ ہو گئے، اب آپ نیچے اترو مطاف کے اندر، یہاں اتر کر اطمینان سے بیت اللہ کو دیکھنا ہے، مسجد کو دیکھنا، بلڈنگ کو دیکھنا، دیکھ لو۔ کیوں؟ دوران طواف بیت اللہ کے طرف دیکھنا منع ہے، دوران طواف بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا منع ہے، دوران طواف بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا منع ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی جی بھر کر بیت اللہ کو جو ابھی چاہ رہے ہیں ہم اس وقت دیکھ لیں۔ دیکھو اس کے پہلے بتایا گیا تھا کہ عمرے میں 2 فرض، پہلا فرض احرام، دوسرا فرض کون بتائے گا؟ طواف۔ عمرے میں 2 فرض۔ طواف جو ہے بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں، ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں، 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ کسی نے ایک چکر لگا لیا تو صاحب ایک طواف ہو گیا نا، ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں، 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ جب بھی ہم طواف کریں گے اس طواف میں 7 چکر، 8 استلام۔ استلام کس کا کہتے ہیں؟ کیا کسے کہتے ہیں؟ استلام حجر اسود کو بوسہ دینا، چومنا، اس کو استلام کرنا کہتے ہیں۔ تو 7 چکر، 8 استلام، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف۔ یہ 3 کام ہر بار آپ کو کرنا ہے، چاہے کوئی بھی طواف آپ کر رہے ہیں۔ جب بھی طواف کریں گے 7 چکر، 8 استلام اور 2 رکعت واجب الطواف آپ کو ہر بار کرنا ہے۔ لیکن عمرے کے طواف میں 9 استلام ہوں گے۔ کیسے؟ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، جس کونے پہ حجر اسود رکھا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں، دوسرا کونا رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی، چوتھا کونا رکن یمانی، 4 کونے ہیں۔ ہمارا طواف جو ہے رکن اسود سے شروع ہوگا اور واپس رکن اسود پر آ کر ختم ہوگا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ رکن اسود جہاں حجر اسود رکھا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں مسجد کی دیوار میں 2 ہری کلر کی ٹیوب لائٹ چالو ہے۔ یہ ٹیوب لائٹ 24 گھنٹے 12 مہینے کبھی بند نہیں رہتی، ہمیشہ چالو رہتی۔ ہمارا طواف ہم کو کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کا وہ کونا جہاں بیت اللہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود ہے اور وہ ہری ٹیوب لائٹ کی لائن میں ہم کو آ جانا ہے۔ یہیں سے ہمارا طواف شروع بھی ہوگا اور یہیں ہمارا چکر ختم بھی ہوگا۔ سب سے پہلا کام جو ہم لبیک پڑھتے ہوئے آئے تھے، کب سے لبیک پڑھ رہے تھے ہم؟ جب پلین میں ہم نے نیت کیے تھے، جو ابھی لبیک پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے عمرے کی لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا، اب یہاں سے لبیک نہیں پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور مرد حضرات کو جو ہم احرام کی چادریں پہن کر آئے تھے اس طریقے سے، اب اپنا سیدھا مونڈا کھول کے الٹے مونڈے کو ڈھک لینا ہے، اس کو کہتے ہیں استباء۔ سیدھا مونڈا کھلا رہے گا، الٹا مونڈا ڈھکا رہے گا۔ یہ استباء طواف کے 7 چکر میں رہے گا۔ کتنے چکر میں رہے گا؟ 7 چکر میں استباء کرنا ہے ہمارے کو۔ ہم کیا کریں گے؟ حجر اسود کے سامنے فل باڈی فیس کر کے کھڑے رہیں گے۔ ابھی پہلے کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ نیت کرنا۔ نیت ایک ہی مرتبہ کی جاتی، جیسا نماز پڑھتے، نماز میں کیا کرتے؟ نیت بار بار کرتے کہ ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھے، نماز شروع ہو گئی۔ ایسے یہ طواف جو ہے اس میں بھی پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ آپ جو ہے حجر اسود کے سامنے دیکھتے ہوئے کھڑے رہے اور نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں عمرے کے طواف کی، اے اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب اللہ اکبر بولیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے ہم اللہ اکبر بولتے ہوئے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ ہاتھ چھوڑ دیے، اب حجر اسود کی طرف دونوں ہتھولی سے اشارہ کریں گے کہ ہم نے حجر اسود کو ہاتھ لگا لیے، جانا نہیں ہے وہاں، یہیں کھڑے رہنا آپ کو، اور اشارہ کرنا ہے اور پڑھنا ہے تکبیر اور تحلیل۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں عمرے کے احرام کی، طواف کی، اے اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ،
اور دونوں انگلی کے بیچ میں چم لیں گے. زور سے چٹکارے نہیں لینا ہے, یعنی ہماری نیت ہوگی. عورتیں نیت کریں گی, نیت کرتی ہوں میں عمرے کے طواف کی, کہ اللہ تو اسے آسان فرما, قبول فرما, بسم اللہ, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کانوں تک ہاتھ صرف مرد لوگ اٹھائیں گے, عورتیں نہیں اٹھائیں گی. عورتیں صرف سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اب رائٹ ٹرن ہونا ہے آپ کو, سیدھی طرف ٹرن ہونا ہے, اور پہلوانوں کی طرح اکڑ کر, جس کو رمل کرنا کہتے ہیں, آپ اپنا چکر شروع کریں گے. تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں گے. مرد حضرات کو تیز چلنا ہے, اکڑ کے چلنا ہے. تیز چلنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ لیڈیز ہمارے ساتھ میں ہیں. آپ اپنے جگہ پر اکڑ کر ایسا چلو, اس کو رمل کرنا کہتے ہیں. یہ رمل طواف کے صرف 3 چکر میں کرنا ہے. اگر 3 پہلے میں نہیں کیے, دوسرے میں کرو, دوسرے میں نہیں کیے, تیسرے میں کرو, تیسرے میں نہیں کیے, اب آگے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے, کوئی بھائی ایسا مل جائے جس کو تیسرا کلمہ نہیں آتا, کہنا دوسرا کلمہ پڑھ لو. کوئی ایسا مل جائے جس کو دوسرا نہیں آتا, کہنا پہلا پڑھ لو. کوئی اللہ اکبر بھی پڑھے گا تو طواف ہو جائے گا. اتنا آسان معاملہ ہے نہیں, یہاں صرف تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. چوتھا کلمہ صفا مروہ کی صحیح میں پڑھنا ہے. آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں, آپ نے اردو میں, ہندی میں جو بھی دعا آپ مانگ سکتے وہ بھی کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پہلے 3 چکر میں اکڑ کے رمل کے چل رہے, کر کے چل رہے. رکن عراقی آیا, رکن شامی آیا. جب رکن یمانی پر آپ پہنچیں گے تو آپ اپنا تیسرا کلمہ یا دوسرا ورد بند کر کے اب ربنا آتنا پڑھنا شروع کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی پر اللہ نے 70 فرشتے مقرر کیے ہیں جو طواف کرنے والوں کی طواف میں آمین کہتے ہیں. ہماری دعا, ہم دعا کر رہے اور آمین کون کہہ رہا؟ فرشتے. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے صاحب. اس لیے علماء نے بڑی زبردست چند اور دعائیں بھی بتائی ہے اس جگہ پہ, چھوٹی چھوٹی, ان کو ضرور اس کا استعمال کریں. آپ وہ ربنا آتنا پڑھتے پڑھتے آئے, آپ حجر اسود اور ہرے ٹیوب لائٹ کی لائن میں پہنچ گئے, آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. دوران طواف دیکھنا منع ہے, لیکن حجر اسود ٹائم اب مڑنا ہے, آپ کو حجر اسود کو فیس کرنا ہے اور پھر دوسرا استلام کرنا ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اور دوسرا چکر. ہر چکر کے پہلے ایک استلام کرنا ہے. ایسے 7واں چکر جب آپ کا ہو گیا, 7 استلام ہو گئے, 7ویں چکر میں ذرا دھیرے دھیرے باہر آ جائے آپ, اور حجر اسود اور ہری ٹیوب لائٹ کی لائن میں پہنچ کر جو ہے 8واں استلام کر کے یہاں سے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنا ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے اور پیچھے چلے جائے, اور پیچھے جگہ نہ ملے مسجد کی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جائے. یہاں بھی جگہ نہ ملے پیچھے مسجد کے اندر چلے جائے, وہاں بھی جگہ نہیں ہے, پورے مسجد حرام میں کہیں بھی واجب الطواف نماز پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھیں گے, دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھیں گے. سنت طریقہ یہ, اور دعا کریں گے. مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے, یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اب دعا کر کے آپ فارغ ہو گئے, ابھی ہمارے کو اور 3-4 کام اور کرنا ہے. ابھی زمزم پانی پینا ہے, زمزم کے کنویں پہ دعا کرنا ہے, ملتزم پہ دعا کرنا ہے, اور 9واں استلام کرنا ہے. اب ہم پہلی بار گئے, ہم کو تو معلوم نہیں یہ سب چیز کہاں ہے. اب آپ اس سچویشن کو دھیان سے سنو. سامنے باب کعبہ, بیچ میں مقام ابراہیم, اور پیچھے آپ مسجد کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ. سامنے باب کعبہ, بیچ میں مقام ابراہیم, اور آپ تینوں ایک لائن میں کھڑے ہیں. آپ مسجد کی دیوار سے لگ کر پیچھے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ سچویشن سب کر سکتے. جب یہ تینوں ایک لائن میں آپ کھڑے ہو گئے, اپنے لیفٹ طرف چلنا ہے آپ کو. کون سی طرف چلنا ہے؟ کون سی طرف چلنا ہے؟ لیفٹ. اپنے لیفٹ طرف چلنا شروع کریں گے آپ. ایک 15-20 قدم جب لیفٹ پیچھے چلیں گے آپ, تو آپ کو لائن سے زمزم کے نل نظر آئیں گے. یہاں پہنچ کر ہم کو زمزم پینا ہے. وہ زمزم جو حاجی حضرات تھوڑا سا لاتے تھے, ہمارے گھر میں تھوڑا سا آتا تھا, اس میں ہم سب کو بانٹ کر تھوڑا تھوڑا پیتے تھے. آج اللہ نے موقع عنایت فرمایا, آج زمزم کو خوب سیر ہو کر پی سکتے. اور ایک چھوٹی سی ایک لائن کی دعا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا ضرور پڑھ لیں. ہم زمزم کی دعا پینے کے بعد ہم کو زمزم کے کنویں پہ دعا کرنا ہے. زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ وہ انڈر گراؤنڈ ہے. ابھی تو ہم کو معلوم نہیں ہو, جو کام کرنے والے جاتے وہ لوگ ان کو معلوم ہے, لیکن ہم کو نہیں معلوم نیچے کہاں ہے. ہم کیا کریں گے, یہاں پانی پینے کے بعد جب پانی پی کے فارغ ہو گئے, ایک 10-15 قدم پھر لیفٹ میں ہٹیں گے, اور خالی جگہ دیکھ کر وہاں کھڑے رہ کر یہ نیت کریں گے کہ ہم زمزم کے کنویں پہ کھڑے رہ کر دعا کر رہے ہیں. یہ دعا کون سی ہے؟ زمزم کے کنویں پہ مانگی ہوئی دعا ہے. یہاں ہم دعا کر لیں گے. دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. زمزم کے کنویں پہ دعا قبول ہوتی ہے. جب دعا کر کے فارغ ہو گئے, پھر لیفٹ سر رکھنا ہے آپ کو. ایک 30-40 قدم آپ لیفٹ سر رکھیے, خالی جگہ دیکھ کر وہیں رک جائیے, وہیں کھڑے رہیے. وہاں سے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا ہے.
ملتزم کون سی جگہ ہے؟ باب کعبہ اور حجر اسود کی بیچ کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم یعنی چمٹنا۔ چونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، وہاں خوشبو لگی ہے، ابھی وہاں نہیں جائیں گے، ہم یہیں کھڑے رہیں گے، یہیں کھڑے رہ کر دعا کریں گے۔ یہ ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا اور قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں دعا قبول ہوتی ہے دوستو بزرگ، آپ اطمینان سے دعا مانگو، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب دعا کر کے فارغ ہو گئے، پھر لیفٹ ہٹو، آپ تھوڑا سا اور لیفٹ چلو، تو آپ حجر اسود اور وہ ہری ٹیوب لائٹ کی لائن میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ 9واں استلام کریں گے۔ یہ 9واں استلام ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ 9واں استلام کر کے اب ہم کو صفا مروہ کی صحیح کے لیے جانا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کرنے جائیں گے، یہاں پر جو ہے راستہ نہیں ہے۔ اس کا راستہ کہاں سے ہے؟ آپ واپس اسی جگہ آ جاؤ جہاں سے ہم نے چلنا شروع کیے تھے۔ سامنے باب کعبہ، بیچ میں مقام ابراہیم اور پیچھے مسجد کی دیوار سے لگ کے کھڑے تھے ہم۔ ابھی لیفٹ چلے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ اب رائٹ چلنا ہے۔ اب ہم رائٹ طرف چلیں گے۔ جب رائٹ میں چلیں گے 30-40 قدم، تو یہاں پر ایک راستہ ہے، ادھر لکھا ہے الل مسا، ٹو مسا۔ یہ راستہ جو ہے آگے بڑھیں گے، وہاں سے ایک ریمپ بنا ہوا ہے راستہ، وہ سیدھا آپ کو صفا پہاڑ پر پہنچا دینا۔ یہ سب سے شارٹ راستہ ہے۔ ادھر ادھر آپ جائیں گے تو وہاں جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ جہاں آپ جا سکیں۔ اس طریقے سے آپ صفا پہاڑ کے اوپر اطمینان سے پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھو حالت طواف حالت نماز کی کیفیت ہے۔ حالت طواف حالت نماز کی کیفیت ہے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ویسے بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، گناہگار بھی ہوگا اور ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتا، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کسی کا اگر دوران طواف پہلے 4 چکر میں وضو ٹوٹ جائے، شروع کے پہلے 4 چکر میں اگر وضو ٹوٹ جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ باہر آئیں گے، وضو بنائیں گے اور اس چکر کو پھر سے شروع کریں گے، لیکن پورے چکر کو پھر سے شروع کریں گے۔ لیکن اجازت ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، ہم باہر آئے، وضو بنائے اور حجر اسود کے سامنے جا کے اس تیسرے چکر کو پھر سے پورا کرنا ہے۔ تو بغیر وضو کے ہم طواف نہیں کر سکتے۔ جس چکر میں وضو ٹوٹے اس چکر میں باہر آ کے وضو کر لیں اور وضو کر کر حجر اسود کے سامنے سے اس چکر کو پھر سے شروع کریں۔ آپ کے لیے وضو بنانے کی ایک سہولت یہ ہے وہاں پہ کہ جو 5 بڑے بڑے گیٹ نئے ابھی بنائے گئے ہیں جو مسجد حرم کے اندر مطاف میں آنے کے لیے، وہ 5 گیٹ کی جو سیڑھیاں ہیں جو مطاف میں اترتی ہے، وہ سیڑھی کے پیچھے ایک طرف لیڈیز ایک طرف جینٹس کا وضو خانہ بنایا ہے۔ تو آپ بہت اطمینان سے جو بڑے 5 گیٹ دیکھ لیں کون سے ہیں، اس گیٹ میں جو سیڑھیاں مطاف میں اتر رہی ہے اس سیڑھی کے پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو وضو خانہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ وضو کر لیں، شرمانا نہیں اس میں کہ میں وضو ٹوٹ گیا، بھائی کوئی بات نہیں، اپنے ساتھی کو بولو بھائی مجھے وضو کی حاجت ہے، وہ آپ کے لیے ایک طرف رک جائیں گے، آپ جا کر وضو بنا کے آؤ، وہ چکر حجر اسود کے سامنے سے آگے بڑھنا شروع کر دو، لیکن بغیر وضو کے طواف نہیں کرنا۔ دوران طواف کنفیوژن ہو جائے، بھائی 6 چکر ہوئے کہ 7 ہوئے، 5 ہوئے کہ 6 ہوئے، تو کبھی بھی کم والے کو لینا، زیادہ والے کو نہیں لینا۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح رہیں گی ایسی اس طریقے سے 7 دانے کی تسبیح رہتی ہے، تو آپ کاؤنٹ کرتے رہیں۔ پھر بھی خدا نہ خواستہ اگر کہیں کنفیوژن ہو جائے تو کبھی بھی کم والے کو لینا۔ 6 اور 7 میں ہوئے تھے 6، ہم نے لے لی 7، تو ہمارا ایک عمل، فرض عمل ناقص، انکمپلیٹ رہ جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کم والے کو لینا، زیادہ والے کو نہیں لینا۔ ہاں اگر معلوم ہے، کنفرم ہے کہ صاحب 7 چکر ہو گئے، پھر بھی جان بوجھ کے 8واں کر رہے، اب پورے 14 کرنے پڑیں گے۔ کیوں کہ طواف ایسی چیز ہے کہ اس کی نیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا پڑتا، آدھے میں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اجازت ہے 1 چکر کرے بیٹھ جائے، سستا لے، پانی پی لے، پھر اٹھے، دوسرا چکر کرے بیٹھ جائے، سستا لے، پھر اٹھے تیسرا، ایسا اجازت ہے۔ افضل طواف کون سا ہے؟ پے در پہ کنٹینیوس کیا ہوا جو طواف ہے افضل طواف ہے۔ عورتیں دوران طواف کسی بھی قسم کی کانچ کی چوڑیوں کا استعمال بالکل نہ کریں، زیورات کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اکثر دیکھا گیا دھکم دھکے میں کانچ کی چوڑی گری، جس کا پیر پیچھے اس کے اوپر پڑا وہ بیچارے کا پیر خونا خون ہو جاتا ہے۔ تو زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے استعمال کرنا ہے، ہم کیوں کانچ کی چوڑیاں پہن کے جا رہے ہیں؟ پہننا ہے میٹل کی پہن لو، پلاسٹک کی پہن لو، حالانکہ وہ ہندوانہ رسمات ہے، یہ کوئی اسلام میں اس کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ میں بھی ہونا اور گلے میں بھی ہونا اور کان میں بھی ہونا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں دوستو بزرگوں۔ اس لیے آپ جو ہے جتنی سادگی اختیار کریں گے اتنا فائدے میں رہے گا۔ پہننا ہے میٹل کی، پلاسٹک کی پہن لو، کانچ کی چوڑیاں کا استعمال بالکل نہیں کرنا، زیورات کا استعمال نہیں کرنا، یہاں سے لے جاؤ ہی مت۔
زیور طواف کرتے کرتے گرے، آپ بولو لیڈیز کو جان دو اٹھاؤ مت، لیڈیز مانیں گی کہ؟ سچی بتاؤ، بغیر زیور اٹھائے چلیں گا کہ ان کا کام؟ ہاں آپ کتنا بھی منع کرو وہ جھکیں گے، اٹھائیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں اس کو، اور پیچھے سے دھکا آیا تو بس ہو گیا کام ہمارا۔ تو ہم بتائیں ابھی زیوروں کا استعمال بالکل نہ کریں۔ دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے لیڈیز کو فوراً پیچھے مسجد کے اندر لے کر آ جائے، بیچ مردوں میں گھس کر لیڈیز کو نماز نہیں پڑھانا۔ جو عورتیں مستورات مردوں میں گھس کر نماز پڑھتی ہے، ان عورتوں کے آزو بازو پیچھے جو مرد نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، نیت کی وجہ سے ان کو اجر مل جاتا، ان کی نماز کا خمیازہ اس عورت کے سر پہ ڈال دیا جاتا جو مردوں میں گھس کے نماز پڑھتی۔ تو ہم ایسی جرات نہ کریں، فوراً اذان ہو رہی ہے فوراً لیڈیز کو لے کر پیچھے آئے، معقول پردے کے اہتمام کے ساتھ لیڈیز کا سیکشن بنایا گیا، یہاں ان کو بیٹھائے، بازو میں آپ جینٹ سیکشن میں یہاں بیٹھو، نماز پڑھ لو، نماز سے فرض نماز پڑھ لو، فرض نماز سے فارغ ہو کر ان کو ساتھ میں لو، اور ساتھ میں لے کر جہاں ہم نے چھوڑے وہیں سے آگے بڑھنا، ریپیٹ نہیں کرنا۔ ریپیٹ کب کرنا ہے؟ جب وضو ٹوٹ رہا ہے، ابھی تو ہم نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے، ابھی ریپیٹ نہیں کرنا، بس جہاں آپ نے چھوڑے وہیں سے آگے بڑھنا شروع کرو۔ نماز پڑھتے ہوئے مونڈے ڈھانک کر نماز پڑھنا ہے، کھلے منڈے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ کھلا منڈا کب کرنا ہے؟ صرف طواف کے لیے، باقی نماز کے وقت منڈا ڈھانک لیں گے ہم، جب اب نماز ہو گئی پھر سے منڈا کھولیں گے، استوا کریں گے اور بچے ہوئے چکر کو پورا کر لیں گے۔ ہم جو ہے صفا پہاڑ پر پہنچیں گے، صفا پہاڑ پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کہہ رہے صفا اور مروہ میری کھلی نشانیاں ہیں۔ وہ کھلی نشانی کہاں ہے؟ آپ بیت اللہ کو دیکھتے کھڑے اپنے لیفٹ ہینڈ پر دیکھیں گے آپ، وہ صفا پہاڑ نظر آئے گا، جس کا قرآن میں اللہ ذکر کر رہے وہ اللہ کی کھلی نشانیاں یہاں نظر آ رہی دوستوں بزرگ۔ تو ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ یہ ہمارا عمرے کا 2 فرض ہو گیا، اب یہ پہلا واجب ہے صفا مروہ کی صحیح۔ ہم یہاں کھڑے رہ کر جو ہے نیت کر لیں گے، چھوٹی سی نیت ہے، نیت کرتا ہوں میں عمرے کے صحیح کی، اے اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، اور جو ہے دعا کر لیں گے۔ اس وقت دعا کی گھڑی ہے، یہاں صفا پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا پہاڑ سے بیت اللہ نظر آتا کولم کے درمیان، آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہاں دعا کر لیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلنا شروع کریں۔ جب سیدھے ہاتھ کی طرف سے آپ چلنا شروع کریں گے تو چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا ہے آپ کو، چوتھا کلمہ پڑھتے چلے آپ۔ 100 قدم کے بعد میں سیلنگ میں ریڈیم کلر کی، ہری کلر کی لائٹ آتی ہے، ایسا سیلنگ فال سیلنگ بنی ہوئی ریڈیم کی ہری لائٹ۔ ہم کیا کریں گے؟ تو ہم یہ جو ریڈیم کی ہری لائٹ ہے، اس جگہ کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیز جھپٹ کے چلی تھی۔ آپ مکے پاک جب جائے، حاجی صاحبان، آپ مکے کے کالے پہاڑوں سے بات کرو اور مکے کے کالے پہاڑ سے پوچھو 5000 سال پہلے یہاں کیا منظر گزرا تھا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی سائے کا انتظام ہے۔ رات کے وقت مکے کے کالے بادل سائے کیے ہوئے ہیں اور دن میں مکے کے کالے پہاڑ سائے کیے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی سائے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ 5000 سال پہلے یہ منظر اس وادی میں گزرا۔ آپ مکے کے کالے پہاڑوں سے کل جا کر پوچھو یہاں کیا معاملہ گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین سے نکلے، حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کر اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر، اور چلے جا رہے ہیں، رہبر ان کا جبرائیل علیہ السلام۔ اور جب آپ فلسطین سے سفر کرتے کرتے جب آپ حجاز میں مکے پاک میں پہنچے، جبرائیل امین حکم کر رہے ہیں اے نبی اللہ یہاں چھوڑ دو۔ دیکھو جبرائیل علیہ السلام نے جیسا کہا یہاں چھوڑو، ابراہیم علیہ السلام سے بے ساختہ آواز نکل گئی یہاں۔ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، فرشتے آ گئے آپ کی مدد کے لیے، تو آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا تمہیں اللہ نے بھیجے؟ کہا نہیں، تو جاؤ۔ ممکن ہے میرا اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے اور میں اس کی مرضی کے خلاف مدد میں لے رہا ہوں۔ آگ دکھتی ہوئی دہکتی آگ جل رہی ہے اور بچانے کے لیے فرشتے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت نہیں کہا کہ مجھے آگ میں کیوں ڈالا جا رہا، آتی ہوئی مدد کو واپس کر دیا۔
یہاں جنگل بیابان میں جب جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ یہاں چھوڑو، تو بے ساختہ آپ کے زبان سے نکلی یہاں کہ وادی زی زرع، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، اور وہاں حکم ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ آپ نے چھوڑ دیے اور لوٹنے لگے۔ جب آپ لوٹ کے جا رہے، پہلے حضرت حاضر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ یہ تو اپنی ضرورت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، لیکن لگا کہ یہ تو واپس جا رہے ہیں۔ آپ بھاگی ان کے پیچھے، اے میرے حبیب، اے میرے شوہر، مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، کیونکہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ خاموش۔ حضرت حاضر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ نبی ہے اور نبی اپنے مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو حضرت حاضرہ نے کہا کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے منڈے ہلائے، ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاضرہ نے کہا جاؤ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ایمان بنا ہوگا اس مائی کا، سوچو ذرا سے۔ کھانے پینے کا سامان کتنے دن چلے گا؟ کبھی سوچے ہم نے کتنے دن چلیں گا؟ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، ماں بھوک پیاس سے پریشان ہے، ہم تو بھوکے پیاسے رہ جاتے۔ کوئی ماں اپنے بچے کے تڑپتے بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی، اور یہاں تو وہ منظر ہے کہ جان پہ نوبت آ گئی ہے کہ اب تک جان نکل سکتی ہے۔ دیکھو اللہ نے اسلام میں عورتوں کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ ملت ابراہیم قائم کی جا رہی ہے۔ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ملت ابراہیم قائم کی جا رہی ہے، ہم ملت ابراہیم کو بلانگ کرتے ہیں، اور ملت ابراہیم قائم کی جا رہی ہے ایک عورت کی قربانی کو اس میں کس کو استعمال کیا؟ عورت کی قربانی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ملت ابراہیم قائم کی جا رہی ہے جس کا فاؤنڈیشن، ملت ابراہیم کا جو فاؤنڈیشن بنیاد تیار کی جا رہی ہے وہ گھر چھڑا کر تیار کی جا رہی ہے۔ دوستو بزرگو، ہاں ملت ابراہیم کا جو فاؤنڈیشن بنا ہے وہ گھر چھوڑا کر، ابراہیم علیہ السلام تم بھی نکلو گھر چھوڑو، حضرت حاضرہ تم بھی گھر چھوڑو، تم بھی نکلو، اور اسماعیل دودھ پیتے بچے تم بھی نکلو۔ لوگ ہم کو پوچھتے گھر چھوڑ کر جانا کہاں لکھا ہے؟ وہ یہاں لکھا ہے دوستو بزرگوں، جہاں لکھا ہے وہاں ہم پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں ہے کہ گھر چھڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے چھڑایا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم قائم کرنا ہے، اور قربانی میں ایک عورت کی قربانی کے ذریعے اللہ نے ملت ابراہیم قائم کر دی۔ کتنی بڑی قربانی بتاؤ۔ تو حضرت حاضر رضی اللہ عنہ بچہ دم توڑ رہا ہے، آپ صفا پہاڑ پر پہنچی، وہاں سے دیکھنے کے کوئی مدد کا انتظام ہو جائے، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، کوئی قافلہ نظر ہو جائے، وہاں نظر نہیں آ رہا۔ آپ یہاں سے دوڑ کے بھاگ رہی مروہ پہاڑ پر، یہ بیچ میں جو نشے میں ڈاؤن میں ایک جگہ تھی جس کو میلین اگزرن کہتے، یہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ گھبرا جاتی تھی کہ کوئی بھیڑیا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ اس جگہ تیز دوڑتی تھی۔ حضرت حاضرہ کبھی صفا مروہ، پھر صفا پھر صفا، آدھا کلومیٹر کا ایک چکر ہے، 7 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر اس مائی نے چلی ہو۔ اگر ہمارا زمانہ ہوتا ہمارے پھیپڑے پھٹ کے باہر آ جاتے۔ وہ بھوکے پیاسے تنے تنا جو ہے حضرت حاضرہ بھاگے چلی جا رہی ہے صرف اس امید پر کہ میرے بچے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اور جب 7واں چکر مروہ پہاڑ پہ ہوا، کوئی انتظام نہیں ہوا، بے تحاشا گر پڑی اس امید پر کہ ادھر بچے کی جان جائیں گی، ادھر میری جان جائیں گی۔ بالکل ایسا بے تحاشا گر پڑی۔ اور اچانک جہاں اسماعیل علیہ السلام نے پیر رگڑا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے اپنا پر مارے، اور وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہاں جنگل بیابان میں جب جان مرنے کے لیے بس بچا ہوا تھا، ایک دم پانی کی آواز آئی، ایسے لیٹے لیٹے حضرت حاضر چہرہ اٹھا کر دیکھ رہی، یہاں کہاں سے پانی؟ تو جیسا نظر دوڑائی تو بچے کے جہاں بچہ اسماعیل السلام بیٹھے تھے وہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آپ بے ساختہ وہاں دوڑ کر پہنچی تو آپ کے زبان سے نکل گیا زم زم۔ زمزم یہ عربی ورڈ نہیں ہے، یہ ہبرانی زبانی کی لغت، کیونکہ آپ لوگ جہاں سے آئے تھے وہاں ہبرو لینگویج بولی جاتی تھی۔ تو آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر حضرت حاضر رضی اللہ عنہ زمزم نہیں کہتی، قیامت تک ندی کے جیسے یہاں سے پانی نکلتا چلا جاتا، پوری دنیا میں جاتا۔ تو وہاں پانی کا انتظام ہوا، اور پھر ایک کالونی جیسے بس گئی۔ 1 سال کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، تو حضرت حاضرہ کو لگا کہ شاید یہ مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب آئے خیر خیریت معلوم کر کے، جب صرف اتنی اجازت تھی خیر خیریت، تو حضرت حاضر حضرت نے کہا کیا مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں زمزم سے آپ کا چہرہ دھو دوں؟ تو آپ نے منڈے ہلائے ہاں، اور حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اپنے چہرے کو ایسا باہر کیا اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے چہرے کو دھوتے جا رہے اور روتے روتے کہہ رہے اللہ اگر تو مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ کیا گزری آپ 5000 سال پہلے منظر، یہ مکے کے پہاڑ، کالے پہاڑ آج بھی گواہی دیں گے آپ کو، یہ معاملہ گزرا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہ کی اس عمل کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے اعلان کیا اے حاضرہ، آج کے بعد اس میدان میں آنے والا ہر وہ شخص، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے بغیر پڑھا لکھا ہو، چاہے شہری ہو دیہاتی ہو، جب تک کہ حاضرہ تیرے اس عمل کی نقل نہیں کرے گا، میں اس کے عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ اور کہا اپنے گھر سے نکلے اور وہ اس کا راستے میں انتقال ہو جائے، ایک فرشتہ مقرر کروں گا جو اس کے بدلے میں اس عمل کو کرے گا، اور جب تک یہ عمل نہیں کرے گا اس کا معاملہ پورا نہیں ہوگا۔ آج بھی قیامت تک جو زائرین اور جو حجاج کرام جو مکہ پاک جائیں گے ان کو حضرت حاضرہ کی سنت ادا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر ان کا عمل ہی پورا نہیں ہوگا۔ یہ میلین اگزیرین وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاضرہ تڑپتے ہوئے دوڑی تھی۔ ہم تڑپ کے دوڑتے کیا؟ ایسی کوئی چیز ہماری کوئی پسندہ چیز چھوٹ جائے، بچھڑ جائے، ہمارے اندر کیسی خوف اور فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مرد حضرات یہاں تیز جھپٹ کے چلیں گے، عورتیں نہیں چلیں گی، اور مرد حضرات پڑھیں گے ربی غفر ورحم وانت العز الاکرم۔ آپ دوڑتے ہوئے چلے، جب وہ میلین اگزیرین ختم ہو جائے، ہری ریڈیم لائٹ ختم ہو جائے، آپ رک جاؤ، پیچھے لیڈیز آ رہی ہے، ان کو ساتھ میں لو اور پھر آگے بڑھ کے بچا ہوا چکر پورا کرو۔ کہاں تک پہنچے ہم؟ مروہ پہاڑ پہ، ایک چکر پورا ہو گیا۔ طواف میں کیا تھا؟ جہاں سے شروع کیے وہیں ختم کیے تو ایک ہوتا تھا، یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں صفا سے گئے مروہ تو ایک چکر پورا ہو گیا۔ اب صفا سے جو ہے مروہ سے شروع کرو صفا۔ اب آپ جب مروہ سے شروع کیے صفا چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے چلے، جو میلین اگزیرین یہاں آیا وہی میلین اگزیرین پھر سے ادھر بھی آئیں گا۔ پھر مرد حضرات کو تیز جھپٹ کے چلنا ہے، عورتیں درمیانی چال چڑھیں گی۔ جب وہ میلین اگزیرین ختم ہو جائے اور مرد رکیں گے، عورتوں کو ساتھ میں لیں گے اور ان کو لے کر پھر آگے بڑھیں گے۔ کدھر جائیں گے؟ اب صفا پہاڑ پر پہنچ گئے ہم۔ کتنے چکر ہو گئے ہمارے؟ 2 3 4 5 6 7واں چکر کہاں ہوگا ہمارا؟ مروہ پہاڑ پہ ختم ہوا۔ مروہ پہاڑ پہ جب 7واں چکر ہوا، وہاں قریب میں قبلہ رخ ہو کر، اچھا جیسے صفا میں ہم دعا کر رہے ہیں نا، ویسے مروہ پہ بھی دعا کرنا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا دیوار کی وجہ سے، یہاں بھی دعا کرنا ہے۔ مروہ پہاڑ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو ہر چکر میں صفا پہ بھی دعا کرے اور مروہ پہ بھی دعا کرے۔ جب 7واں چکر ہمارا مروہ پہاڑ پر ہو گیا تو اگر وہاں خالی جگہ ملے مروہ پہاڑ کے قریب، یہاں 2 رکعت نفل شکرانے کی نماز پڑھنا ہے۔ نفل شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس میں جو بھی سورہ یاد ہے پڑھ لے۔ یہاں جگہ نہیں ہے، مسجد کے اندر جا کر وہاں پڑھ لے، یہ شکرانے کی 2 رکعت نماز ہے۔ جیسے طواف میں وضو شرط ہے، صفا مروہ میں وضو شرط نہیں ہے۔ کوئی بھائی بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن عبادت ہو رہی ہے، ہر چکر کے بعد بیچ میں دعا بھی کی جا رہی ہے، ابھی 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھنا ہے۔ کیا مشکل ہے کہ ہم باوضو کر اس عمل کو کر لیں؟ 2 صفا مروہ کے بیچ میں 2 سبیل ہے زمزم کے، آپ وہاں جائیں، وہاں سے جلدی سے زمزم سے وضو بنا لے اور باوضو ہو کر اس عمل کو کرے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ باہر چلے جائیں نائی کی دکان پہ، چاہے وہ صفا ٹاور وہاں یا جہاں بھی آپ کو نائی کی دکان ملے، پہلے طے کر لو کیا لیں گے، اس کے بعد میں ممکن ہو قبلہ رخ ہو کر بیٹھو اور بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہو، نائی کا بچہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پہلے سیدھے طرف سے کرے، پھر الٹے طرف سے کرے، سارا سر ٹکل ہوتے ساتھ آپ کی احرام کی پابندی ختم۔ جو پابندی شروع ہوئی تھی نا، جو پلین سے نیت کیے تھے ہم نے، یہاں پہنچ کر ہماری احرام کی پابندی ختم۔ اب روم پر جائے، چاہو تو غسل کرو یا بغیر غسل کیے بھی سادے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں، سول ڈریس ہم نے پہن لیے۔ عورتوں کے بال مردوں کے سامنے بیچ مجمع میں نہیں کاٹنا، ان کو روم پر لے جائے، روم پر لے جا کر ان کے بال کے 3 حصے کر لو، جیسے چوٹی بناتے یہ لوگ کرتے ہیں نا، ایسے 3 حصے کر کے ہر حصے کو 1 انگلی کے پور کے برابر میں کاٹ لے، بال کٹتے ساتھ احرام کی پابندی ختم۔ 3 حصے اس لیے کرنے کو کہتے ہیں کہ اکثر ان کے بال اوپر نیچے ہوتے ہیں، اگر ہم نے نیچے کی ٹپ کاٹ لی ہے تو اوپر کے حصے رہ جائیں گے، تو بہتر ہے کہ 3 حصے کر لے اور 3 حصوں کو 1 انگلی کی ٹپ کے برابر کاٹ لے، بال کٹتے ساتھ احرام کی پابندی ختم۔ اب چاہو تو غسل کرو یا بغیر غسل کے بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ پہلے دن کو عمرہ ہو گیا، دوسرے دن آپ کو عمرہ کرنے کی خواہش ہو، سب سے بیسٹ ٹائم فجر کا وقت، 3 بجے رات کو آپ اٹھو، صبح غسل کر لو، غسل کر کر احرام باندھنا سنت ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے غسل نہیں کرنا مکروہ ہے۔ آپ غسل کر کر احرام کی چادریں پہن لو اور مسجد حرام میں آ کے فجر کی نماز پڑھ لو۔ فجر پڑھتے ساتھ وہاں پہ ٹیکسیاں لگے رہتی، عائشہ عمرہ اعلان کرتے، آپ ان ٹیکسیوں میں بیٹھ جاؤ اور مسجد عائشہ تنیم جو ہے یہاں جانا ہے آپ کو۔ مقصد یہ ہے حدود حرم کو کراس کر کے حدود حرم کے باہر جانا ہے۔ مسجد عائشہ حدود حرم کے باہر ہے، یہاں جا کر آپ وضو نہیں ہے تو وضو کر لو،
مخرو وقت نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے سر ڈھاک کے، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ احد، سلام پھیرتے ساتھ سر سے رومال ٹوپی ہٹا کر آپ عمرے کے احرام کی نیت کریں گے جیسا پہلے کیے تھے، اور احرام کی نیت ہوگی دعا کر کے اب آپ ٹیکسی سے مسجد حرام میں آ جائیں گے، ویسی نیت ویسی عمرہ کریں گے جیسا پہلے دن آپ نے کیے تھے، سیم، یہ آپ کا نفل عمرہ ہو گیا۔ اب کل ایک عمرہ کیا، آج ایک عمرہ کر رہے آپ، بال تو کچھ بھی نہیں آئے سر میں، اب نائی کی دکان پہ نہیں جانا، اب کیا کرنا، آپ سیدھا جو ہے اپنے روم پر جاؤ اور آپ نے جو وستر اپنے ساتھ میں لے آئیں گے، آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر وستر کا 1 مرتبہ ٹکل میں گھومنا شرط ہے، بھلے 1 mm بال پکڑ میں نہ آئے، کوئی حرج نہیں، وستر کا ٹکل میں گھومنا شرط ہے۔ جو فطری طور سے گنجے لوگ ہوتے جن کے بالکل بال نہیں ہوتے وہ کیا کریں گے، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وستر کا ٹکل میں 1 مرتبہ گھومنا شرط ہے، چاہے بال پکڑ میں نہ، آپ کے بال، آپ کا حلق ہو گیا۔ لیکن عورتیں جتنے بار عمرہ کریں گی اتنے بار ان کو بال کاٹنا ہے، کہنا گھبرانا نہیں ہو، تو عورتیں پریشان، آئے میرے بال کا کیا ہوگا، کہنا گھبرانے کے لیے اللہ برکت دے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بولے کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اللہ کے نام پہ قربان کرو، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کر دیا، ہم کو بولے بیٹا دو تو دیتے کیا، ہم نہیں، اپن تو نہیں دیں گے۔ اچھا اللہ بولتے چلو عمرہ ہو گیا، انگلی تھوڑا سا کونا کاٹ کے دو، دیتے کیا، یا عمرہ ہو گیا چلو ذرا گوشت کا تھوڑا سا حصہ پیر سے کاٹ کے دو، دیتے کیا، نہیں۔ اللہ نے کیا بولے، پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ بال ایسی چیز ہے، ہر ایک کو بال سے محبت ہوتی، ہمارا بس چلے تو ہم بال کو ایک بھی کم نہ ہونے دے اور ایک کو بھی سفید نہ ہونے دے، سب کالے مینٹین کریں، اس لیے بال پسندیدہ چیز ہے۔ عورتوں کو بول اللہ کے نام پہ دے دو، آج اللہ نے بال مانگے نہ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ برکت دے دے گا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے نفل عمرہ چاہے کر سکتے، نفل طواف بھی کر سکتے۔ نفل طواف کے اندر آپ کو صرف سادے کپڑے میں صرف 7 چکر، 8 استلام اور 2 رکعت واجب الطواف ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں احرام بھی نہیں ہے اور صفا مروہ وغیرہ نہیں ہے، سادے 7 چکر ہیں۔ تو جب چاہے جب جتنے چاہے نفل طواف کر سکتے ہیں آپ۔ نفل طواف جب کریں گے، اگر مان لیتے فجر کے بعد یا عصر کے بعد ہم نے طواف کیے، ہمارے یہاں فجر اور عصر کے بعد نفل نماز منع ہے، تو آپ اس وقت ایک طواف کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بھی کر سکتے، لیکن جب مغرب کی 2 سنت پڑھ لیں گے آپ فرض نماز کے بعد، تو جتنے طواف کیے اس کی 2 آپ واجب الطواف نماز پڑھیں گے۔ یہ بات دھیان رہے، ایسا نہیں کہ 2-3 طواف کیے تو 2 ہول سیل میں سب کے ایک نماز پڑھے، 2 رکعت سب کی ہو گئی، نہیں، جتنے طواف کریں گے اتنی واجب الطواف نماز ہمارے کو پڑھنا ہے۔ عمرہ جو ہے لیڈیز جینٹس کے نام سے عمرہ کر سکتے، جینٹس لیڈیز کے نام سے عمرہ کر سکتے، زندے مردوں کے نام سے عمرہ اور طواف کر سکتے، زندے زندوں کے نام سے بھی عمرہ اور طواف کر سکتے۔ جو ہمارے گھر کے دوسرے ممبر جو نہیں آئے، آپ ان کے ساتھ ان کے لیے اعمال کرو، بالکل کر سکتے۔ عمرے میں مخصوص رکھے 1-2 امی ابو، دادا دادی، نانا نانی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ نفل طواف میں زیادہ لوگوں کو رکھو، ان کے لیے آپ جو ہے نا ایک طواف کرو کہ ہمارے بھائی، ان کے اہلیہ، ان کے بیٹا، ان کے بیٹی، ان کے بہو، ان کے داماد، ان سب کو دیے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ منیم جی مینٹین کرنا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ عمل کر کے آؤ۔ ابھی تو لمبی چوڑی لسٹ بن رہی، یہ لانا یہ لانا یہ لانا ہے، بالکل نہیں جانا، بازار کی صورت شکل بھی نہیں دیکھنا۔ جس کو چاہ رہا ہے، جو چاہے ہمارا حج خراب ہو جائے، وہ جا کے بازار کی شکل دیکھ لو، وہ دل کی کیفیت سب ختم۔ کل جو آپ آئے تھے آنکھ سے آنسو آ رہے تھے، آپ بازار کا چکر لگاؤ، آپ کے آنسو ختم ہو گئے۔ کہاں گئے آنسو؟ بازار میں دکھ آ گئے۔ اور آپ بغیر ضرورت کے بازار نہیں جائیں گے، آپ کو نعمت کی کیمیا ملیں گی، اللہ رونے کی توفیق دیں گا، واپس ہوئے تک کے رونے کی نعمت نصیب ہوں گی آپ۔ نہیں، نفل عمرہ مطلب احرام کی حالت میں، نفل طواف جو ہے وہ سادے کپڑے میں ہوں گے، اس میں عمرے میں اس میں نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ ہمارا عمرے کا معاملہ پورا ہوا۔ عورتوں کے لائن سے کچھ مخصوص مسائل ہے، جب ناگپور ایئرپورٹ سے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اگر لیڈیز کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جن دنوں وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ایسی لیڈیز ہمارے ساتھ جب ہم پلین میں نیت کریں گے تو یہ لیڈیز بھی احرام کی نیت کریں گے، ہے نا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہم نیت کیسے کریں، تو احرام کی نیت کرنے کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میقات کا ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور میقات سے گزر جائے بغیر نیت کے، تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے ایسی لیڈیز جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، تو ناگپور ایئرپورٹ پر جب پلین اڑ جائے گا، اور اچھا ناگپور ایئرپورٹ پہلے غسل کر آئیں گے اپنے گھر سے، یہ پاکی کا غسل نہیں ہوگا، یہ احرام کا غسل ہوگا، یہ عورتیں بھی غسل کریں گے۔ اور جب پلین میں ہم احرام کی نیت کریں گے تو یہ لیڈیز بھی ہمارے ساتھ احرام کی نیت کریں گے اور لبیک پڑھیں گے۔ جب ہم مکہ پاک پہنچ گئے تو ہم لوگ عمرہ کرنے جائیں گے، ایسی لیڈیز عمرہ کرنے ابھی نہیں جائیں گے۔ جو لیڈیز ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے گی، ان پہ دم لاگو ہو جائے گا۔
تو ابھی ان کو عمرہ نہیں کرانا ہے. اگر اس آپ کے روم میں کوئی دوسری لیڈیز ہے ان کو وہاں چھوڑو, آپ کی بلڈنگ میں کوئی دوسری لیڈیز ہے جو آپ کے جائے سے آئے تک وہیں رہنے والی, ان کے حوالے کرو, ورنہ لیڈیز کو روم پہ اکیلے نہیں چھوڑنا, ان کو ساتھ میں لے لو آپ. مسجد حرام کے چاروں طرف کھلا دالان ہے, یہاں پر ایک طرف لیڈیز کو بیٹھا دو, کھانے پینے کا سامان چٹائی بچھا کر ان کے پاس رکھ لو, اور اگر گیٹ نمبر لکھا دو, جو جس گیٹ کے بازو میں بیٹھے ہاتھ پہ نمبر لکھا دو. یہاں لیڈیز سیف ہے. صفائی کرنے والے آئے کہنا ہٹ جانا, دوبارہ پھر وہیں سے بیٹھ جانا. ٹیکسی میں بیٹھتے وقت دھیان رکھنا, پہلے خود بیٹھنا پھر لیڈیز کو بٹھانا, اترتے وقت پہلے لیڈیز کو اتارنا پھر خود اترنا. ٹیکسی میں اگر ٹیکسی والا بولے صاحب ٹیکسی خراب ہو گئی ذرا دھکا مارو, پہلے لیڈیز کو اتارنا پھر سامان اتارنا, اور پھر آپ نے اتر کر ان کو السلام علیکم وعلیکم السلام کر دینا, بھیا ہمارا کام نہیں ہے دھکا مارنا. وہ سامان آپ کو اتارے گا, سامان لے کر بھگ جائیں گا آپ کا. ایسا بھی کیسز ہو رہے ہیں, تو اس کا احتیاط برتنا ہے. لیڈیز جینٹس جو ہے ایسے راستے میں چلنا جو سب لوگ جاتے ہیں, عام راستہ اس راستے میں جانا. اکیلے ایسے سیکلوڈیڈ ایریا جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں, بالکل نہیں جانا. ہم کو احتیاط برتنا, جس راستے کے بارے میں ہم کو جانکاری معلومات نہیں ہے, خبردار بالکل اس راستے میں جانا ہی نہیں. ہمیں نہیں معلوم کیا معاملہ ہے آگے, اس لیے آپ جہاں عام راستہ جہاں سب لوگ آ رہے جا رہے ایسی راستے کو پریفر کریں, ویسے لوگوں کے ان کے ساتھ آنا جانا کریں. اب آپ عمرہ کر کے فارغ ہو گئے, اب یہ لیڈیز کو لے کر آپ روم پر آ جاؤ. ہم حلق کر احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے, یہ لیڈیز ابھی بھی حالات احرام میں رہیں گے, اس کا خاص خیال رکھنا ہے ہمارے کو. جس دن انہوں نے پاکی کا غسل کریں گے اس دن پہلا کام یہ کرنا ہے, ان کو مکہ مسجد حرام میں لے جانا ہے اور ویسے عمرہ کرانا ہے جیسے ہم نے کیے تھے. آگی بات سمجھ میں. دوران طواف اگر طواف کرتے کرتے یہ معاملہ شروع ہو جائے تو لیڈیز کو فوراً باہر آ جانا ہے اور اپنے روم پر چلے جانا ہے. جب پاکی کا غسل ہو جائے گا تب آ کر باقی کام کرنا ہے. لیکن صفا مروہ کے سعی کے درمیان کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے, اب کیا کرنا ہے, رکنا نہیں ہے لیڈیز کو, فوراً فٹافٹ 7 چکر کرنا ہے اور بغیر رکے بغیر دعا مانگے اپنے روم پر چلے جائے, بال کاٹ کے احرام کی پابندی سے باہر آ جائے.